خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آج عبدالمسیح اور اس کے سرداروں کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لیا ہوا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبدالمسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ عبدالمسیح نے پادریوں سے پوچھا۔ ہو رہی ہیں، بڑے پادری نے جواب دیا۔ اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عبدالمسیح نے کہا، جاؤ اور گرجوں کے تمام گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو۔ ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔ بڑے پادری نے کہا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے؟ کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ آپ کی جگہ کوئی اور قلعہ دار ہوتا تو ہم ایسا مشورہ کبھی نہیں دیتے۔ دوسرے پادری نے کہا، لیکن آپ دانش مند اور تجربہ کار ہیں۔ جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ مجھے سوچنے دے۔ عبدالمسیح نے کہا، سوچنے کا وقت کہاں ہے؟ پادری نے کہا، اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیواروں کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں، زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لایا جا رہا ہے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیوار پر اور برجوں پر ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہو رہی ہے؟ ناحق خون نہ ہونے دے۔ قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بچھاڑیں تیز ہو گئی تھی، حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ عبدالمسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کے دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ عبدالمسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک لی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ قلعہ دار عبدالمسیح خود آیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا، اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے۔ اسے کہو کہ شام تک باقی تینوں قلعہ داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبدالمسیح کو خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑایا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبدالمسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعہ دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبدالمسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعہ دار باہر آ گئے۔ انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان قلعہ داروں سے کہا، کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم اجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے۔ ضعیف العمر عبدالمسیح نے کہا، تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔
مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد رضی اللہ عنہ اور عبد المسیح کے مقال میں لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھی اور اتنی نیچے آ گئی تھی کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ اس مورخ کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ عبد المسیح سے متاثر ہوئے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا۔ 200 سال، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعہ کو اور زیادہ غور سے دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کسی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ تو نے بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی؟ نوشیروان کا عدل و انصاف، عبد المسیح نے جواب دیا۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشیروان نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکساں ہے۔ نہیں، میں نوشیروان کو عادل مانتا ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک گاؤں ہے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے تو اس کے لیے ایک روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ کیا تم احمد نہیں ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہو؟ اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم قلعہ دار بننے کے قابل کم ہوئے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، میں نے پوچھا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنی ماں کے رحم سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اس بوڑھے کا بولنے کا اور سوچنے کا اور جواب دینے کا انداز مضحکہ خیز سا ہے تو انہوں نے تفریح تباہ کے لیے اس سے ویسے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ یہ سوال و جواب تقریباً تمام مورخوں نے لکھے ہیں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ آگے کو، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تمہارے آگے کیا ہے؟ آخرت، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ زمین پر، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کی بے رخی اور لاپرواہی دیکھ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ فاتح سالار اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے معلوم نہیں کیا سوچ کر اس سے پوچھا، تم کس چیز کے اندر ہو؟ اپنے کپڑوں کے اندر، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو غصہ آنے لگا۔ انہوں نے تنزیہ لہجے میں کہا، دنیا کم عقلوں کو تباہ کرتی ہے لیکن دانا لوگ دنیا کو تباہ کرتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم کم عقل ہو یا دانا، مجھے صحیح جواب تمہارے لوگ ہی دے سکتے ہیں، اے فاتح سالار، عبد المسیح نے کہا۔ چونٹی بہتر جانتی ہے کہ اس کے بل کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، اونٹ نہیں بتا سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے چونک کر عبد المسیح کی طرف دیکھا۔ ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص احمق یا کم عقل نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ کے انداز میں احترام تھا۔ اے بزرگ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی ایسی بات بتا جو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبد المسیح گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے قلعے کی طرف دیکھا۔ میں اس وقت کو یاد کیا کرتا ہوں، عبد المسیح نے کہا، جب ان قلعوں کے عقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز بادبان پھیلائے آیا کرتے تھے۔ پھر مجھے جو وقت یاد ہے وہ نوشیروان کا عہد حکومت ہے۔ رعایا خوشحال اور مطمئن تھی۔ کوئی جھوپڑی میں رہتا تھا یا محل میں، نوشیروان کا انصاف سب کے لیے ایک تھا۔ محترم بزرگ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تو مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا۔ اگر تو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی۔ تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا تو تجھے اور تیرے تمام قلعہ داروں کو وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا جو میں مقرر کروں گا۔ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو پھر تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ مسلمان قلعوں کو کس طرح سر کرتے ہیں اور ان کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے۔ ہم سے کچھ اور مانگ، ہم دیں گے۔ عبد المسیح نے کہا، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، بتا جزیہ کتنا ہوگا؟
تجھ جیسے دانا سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا ہے۔ اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر اجمی راستہ اختیار کر لے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ نے نہ عبد المسیح کو متاثر کیا نہ دوسرے کسی قلعہ دار سردار کو۔ وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ جب خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں جزیے کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ رقم 1,90,000 درہم تھی۔ جو عہد نامہ تحریر کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا کے سردار عدی بن عدی، عمرو بن عدی، عمرو بن عبد المسیح، ایاس بن قبسیہ اور ہیری بن اکال سے کیا ہے۔ اس عہد نامے کو ہیرا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سردار کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل ہیرا خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کیا کرے گا۔ یہ جزیہ ہیرا کے پادریوں اور راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف اپاہجوں، نادار افراد اور تارک الدنیا راہبوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہیرا کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل ہیرا نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا۔ ہیرا پر مسلمانوں کی قبضے کی تکمیل ہوئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ داروں اور امران خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا، موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جوانمردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے 19 میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح اور شکست اللہ کی اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رقت آمیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو آزادبہ کا رہائشی مکان تھا تو بے شمار روسا اور امرا تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھی، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی۔